السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اسٹیفن کریشن کے جو 5 ہائیپوتھیسز تھے سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کے حوالے سے، ان کو اسٹڈی کرنے والے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ان کے نام پڑھ لیتے ہیں، یہ آپ جلدی سے دیکھ لیں۔ جی، دا ایکوزیشن لرننگ ہائیپوتھیسز، مونیٹر ہائیپوتھیسز، دا ان پٹ ہائیپوتھیسز، دی افیکٹو فلٹر ہائیپوتھیسز اور دا نیچرل آرڈر ہائیپوتھیسز۔ انہیں ون بائی ون ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا بتاتے ہیں۔ تو ایکوزیشن لرننگ ہائیپوتھیسز ہمیں بنیادی طور پر کیا بتاتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ جتنے 5 ہائیپوتھیسز ہیں نا اسٹوڈنٹس، یہ ایک آئیڈیا دیا گیا ہے کہ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کو کیسے بہتر طور پر سکھایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ 5 اہم مفروضات ہیں جن کو کریشن نے دیا کہ اس سے سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن جو ہے اس پروسیس کو سپیڈ اپ کیا جا سکتا ہے، افیکٹو بنایا جا سکتا ہے اور لیس ڈیفیکلٹ بنایا جا سکتا ہے لرنر کے لیے۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، ایکوزیشن لرننگ ہائیپوتھیسز ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دیر آر 2 انڈیپینڈنٹ سسٹمز آف فارن لینگویج پرفارمنس اینڈ لرننگ، دی ایکوائرڈ سسٹم، دا لرن سسٹم۔ اس سے کیا مراد ہے کہ لینگویج کے 2 سسٹم ہوتے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے لینگویج کو سکھایا جاتا ہے۔ دی ایکوائرڈ سسٹم یعنی لینگویج کو ایکوائر کروایا جائے، وچ از اے انکانشیس پروسیس، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ سٹریس فری ہوتے ہو۔ دا لرن سسٹم یعنی اب لینگویج کے جو کچھ رولز ہوتے ہیں، گرامیٹیکل، اسٹرکچرل اور دوسرے لنگوسٹک رولز ہوتے ہیں جن کو سکھانے کے لیے آپ کے کانشیس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ لرن سسٹم میں آئے گا، وچ از سٹریسڈ پروسیس، یہ سٹریس فری نہیں ہوگا۔ اچھا، دا ایکوائرڈ سسٹم کیا ہے کہ سب کانشیس کی پروڈکٹ ہے، یہ اسی طرح سے امیٹیٹ کیا جائے گا پروسیس جس طرح ایک بچہ لینگویج کو سیکھتا ہے، اسی طرح سیکنڈ لینگویج ایڈلٹ کو سکھائی جا رہی ہوگی، اور اس کے اندر میننگ فل انٹریکشن کی جائے گی ٹارگٹ لینگویج میں، جس کا فوکس فارم پہ نہیں بلکہ کمیونیکیٹو ایکٹ پہ ہوگا۔ جیسے ایک بچہ صحیح فارم بولے، بے شک غلط فارم بولے، اگر وہ کمیونیکیٹ کر پا رہا ہے تو اٹس آل رائٹ۔ تو یہ لینگویج کا ایکوائرڈ سسٹم ہوتا ہے۔ لینگویج کے ایکوائرڈ سسٹم کے ساتھ ساتھ اب لرنڈ سسٹم بھی ہوتا ہے لینگویج کا، جس کے اندر جو ہے فارمل انسٹرکشن دی جاتی ہے، کانشیس پروسیس ہوتا ہے اور اباؤٹ دا لینگویج بتایا جاتا ہے کہ لینگویج کے گرامیٹیکل رولز کو سکھایا جاتا ہے، یعنی ڈیٹکٹیو اپروچ فالو کی جاتی ہے۔ ایس ای ایس کہاں لگنا ہے، ٹھیک ہے، ایج کہاں سائلنٹ ہونا ہے، ول شیل کیسے یوز ہونا ہے، ای ڈی فارمز کہاں پر یوز ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کانشیس پروسیس کے دوارا بچے کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور ڈیٹکٹیو اپروچ جو ٹیچر سینٹرڈ ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے وہ لرننگ ہے بنیادی طور پر، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سکھایا جا رہا ہے، ایکوزیشن نہیں ہے۔ جبکہ انڈکٹیو اپروچ یعنی بچے کو نہ بتایا جائے کہ پریزنٹ سمپل ٹینس کیسے بنتا ہے، اس کو 100 200 300 جملے پڑھنے دیے جائیں اور وہ خود نتیجے پر پہنچے کہ جہاں پر ہی شیٹ ہوتا ہے ایس سی ایس لگتا ہے، جہاں پر ہی شیٹ نہیں ہوتا وہاں پر ایس سی ایس نہیں لگتا، تو ایکوزیشن بن جائے گی۔ جیسے ہم بچپن میں لینگویج کو سیکھتے ہیں، ہمیں کوئی بھی نہیں بتاتا ہے کہ یہ فیوچر ٹینس ہے، یہ بچوں پاسٹ ٹینس ہے، ہم خود ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، وچ از این انڈکٹیو میتھڈ، تو وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مونیٹر ہائیپوتھیسز بنیادی طور پر جو ہم نے پہلا ہائیپوتھیسز پڑھا ہے اسی سے لنک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ایکوزیشن ہے اور لرننگ ہے، یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور جو آپ کی لرننگ ہے، جو سیکنڈ لرننگ، جو کہ آپ نے گرامیٹیکل رولز سیکھے ہیں، وہ آپ کی ایکوزیشن پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے، جب آپ رولز اینڈ ریگولیشنز سیکھ جاتے ہو تو آپ کے پاس اب صحیح غلط کا نالج ہے کہ کہاں پر ایس لگنا ہے، کہاں پر ایس نہیں لگنا، کہاں وڈ لگنا ہے، کہاں ول لگنا ہے۔ مثال کے طور پر ہی گوز ٹو اسکول، اب جب آپ ایکوزیشن میں بول رہے ہوں گے ہی گو ٹو اسکول، تو فوراً مانیٹر ہائیپوتھیسز ایکٹیویٹ ہو کر کے آپ کو الارم کرے گا کہ گوز لگنا ہے، گو نہیں لگنا، ٹھیک ہے۔ ہی وینٹ ٹو دا اسکول یسٹرڈے، ٹھیک ہے، ہی گوز ٹو دا اسکول یسٹرڈے نہیں ہوگا، فوراً مانیٹر ہائیپوتھیسز آپ کو وارن کرنا شروع کر دے گا، تو آپ کی ایکوزیشن پر لرننگ اثر انداز ہوتی ہے۔ دا مانیٹرنگ فنکشن از دی پریکٹیکل ریزلٹ آف لرنڈ گرامر، کیونکہ اب آپ نے گرامر سیکھ لی ہے تو اب آپ مانیٹر زیادہ سے زیادہ کر پا رہے ہو۔ اکارڈنگ ٹو کریشن، دا ایکوزیشن سسٹم از دی اٹرنس انیشیٹر، یعنی آپ کو بلوانے کے لیے ایکوزیشن سسٹم تو درکار ہے۔ اکارڈنگ ٹو کریشن، دا ایکوزیشن سسٹم از دی اٹرنس انیشیٹر، یعنی ایکوزیشن سسٹم کے تھرو آپ کی اٹرنس تو بلوائی جا سکتی ہے، یعنی اٹرنس انیشیٹر آپ کو
بولنے کے لیے آمادہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن لرننگ سسٹم جو لرن سسٹم ہے وہ مانیٹر یا ایڈیٹر کا رول پلے کرتا ہے، یعنی آپ کی غلطیوں کو جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے لرن سسٹم، ٹھیک ہے. یعنی یہ دونوں سسٹم ہی سکھانے کریشن کے دوارا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں سسٹمز کو ہی سکھایا جائے تاکہ بچہ بول بھی سکے، کمیونیکیٹیو ایکٹ بھی پرفارم کر سکے اور کریکٹ بھی بولے. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ کیا ہے، مونیٹر ہائپوتھیسس کے کچھ فائدے ہیں. دا سیکنڈ لینگویج لرنر ہے سفیشینٹ ٹائم ایٹ دیئر ڈسپوزل. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم اسٹوڈنٹ کو بڑی جلدی ہو. ریٹن میں مثال کے طور پر لرنڈ جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کے لیے ریٹن فارمیٹ میں، ریڈنگ میں یا ایون اسپیکنگ بھی اگر آپ ایک اسٹریس فری انوائرمنٹ میں ہے تو خاصا ٹائم اسٹوڈنٹ کو مل جاتا ہے، اور دے فوکس آن فارم، وہ فارم پہ فوکس کر سکتے ہیں اور کریکٹ کر سکتے ہیں اپنی غلطیاں، اور انہیں اب رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ ہیں. اچھا جی، اب ان پٹ ہائپوتھیسس دیکھ لیتے ہیں. یہ بہت مزے کا ہائپوتھیسس ہے. اس میں بیسکلی یہ بتایا گیا ہے کہ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن ہوتی کیسے ہے. ٹھیک ہے، اس پورے پروسیس کو بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا کہ ان پٹ کا بہت بڑا رول ہے لینگویج ایکوزیشن میں، لینگویج لرننگ میں. دا ان پٹ ہائپوتھیسس از اونلی کنسرن ود ایکوزیشن ناٹ لرننگ، یعنی اس میں لرنڈ گرامر نہیں پڑھائی جاتی، گرامیٹیکل رولز نہیں بتائے جا رہے، بلکہ اس کا جو رول ہے وہ ایکوزیشن کے ساتھ، یعنی اسٹریس فری انکانشیس مینر میں جو ہمیں چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جو ہمیں ان پٹ دی جاتی ہے لرنر کو، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس کے اندر اسٹیفن کریشن کہتے ہیں کہ جو بھی آپ نے اسٹوڈنٹ کو ان پٹ دینی ہے، وہ ریٹن ہے، مٹیریل میں ہے، اسپوکن میں ہے، وہ کمپریہنسیبل ان پٹ ہونی چاہیے، یعنی لرنر کو اس کی سمجھ آئے. اور اس کا فارمولا کیا ہے، I+1، یعنی جو ان پٹ ہوگی +1 ہوگی، یعنی اسٹوڈنٹ کی جو موجودہ سچویشن ہے، لیول آف لینگویج ہے، اس سے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہونی چاہیے ان پٹ. جیسے چھوٹے بچے سے جب ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ آدھے سال کا، سال کا، تو ہم اس سے پورا جملہ بول رہے ہوتے ہیں، اور بہت اس کے لیول سے بہت اوپر کی ان پٹ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کو چیلنج لے، اور لینگویج لرننگ اس کی پھر پروسیس چلتا ہے، اور اس میں لرنڈ سسٹم یوز نہیں ہو رہا ہوتا. ہم بچے کو گرامیٹیکل رولز ساتھ ساتھ نہیں بتا رہے ہوتے. اس میں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ کمپریہنسیبل ان پٹ ہونی چاہیے، اور تھوڑی سی اسٹوڈنٹ کی جو پروگرس ہے اس سے لیول سے تھوڑا سا اوپر کی ان پٹ، یعنی ڈیفیکلٹ، تھوڑی سی اس کی ڈیفیکلٹی سچویشن لیول سے، اسٹوڈنٹ کی موجودہ لینگویج کمپیٹنس سے اوپر ہونی چاہیے تاکہ اس کو چیلنج لگے اور وہ اس کو سیکھے. نیکسٹ افیکٹو فلٹر ہائپوتھیسس، جو کہ سب سے فیمس ہے ان 5 ہائپوتھیسس میں، اور اکثر ہم اس نام سے ہی گوگل پہ سرچ کرنے لگ جاتے ہیں ان 5 ہائپوتھیسس کو. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. تو افیکٹو فلٹر ہائپوتھیسس جو ہے وہ اسٹیفن کریشن نے لکھا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ مختلف فلٹرز آ جاتے ہیں لینگویج کو سیکھتے ہوئے نا. ہماری انگزائٹی، ہماری لو سیلف اسٹیم، یا ہماری موٹیویشن کی کمی جو ہے وہ مینٹل بلاک کریٹ کر دیتی ہے، جس سے ہم لینگویج کو سیکھ نہیں پاتے. ہمارے لرننگ کا جو ایک پروسیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ جو افیکٹو فلٹرز ہیں ان کو اسٹیفن کریشن کہتے ہیں کہ ہم آپٹیمل مینر میں لے کے جا کے ہماری لرننگ کو بہتر کر سکتے ہیں. وہ کیسے کہ اگر یہ افیکٹو فلٹرز کو لو کر دیا جائے ایک اچھا لرننگ ایٹماسفیئر دینے کے بعد، جس میں اسٹوڈنٹ زیادہ موٹیویٹڈ ہوں اور لیس اینکشیس ہوں اور لیس لو سیلف اسٹیم محسوس کریں، تو پاسبلٹی یہ ہے کہ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کا پروسیس بہت فلرش کرے گا اور امپروو کرے گا. یعنی ان افیکٹو فلٹرز کو پازیٹیو مینر میں لے کر کے جایا جائے. لو سیلف اسٹیم ہے تو ہائی کر دی جائے، لیک آف موٹیویشن ہے تو موٹیویشن کو بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کی انگزائٹی کو ریڈیوس کر دیا جائے. یعنی ایٹماسفیئر ایسا دیا جائے، ٹیچر کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر اس طرح کا ہو، لرننگ ایٹماسفیئر اور لرننگ ایکسپیرینس اس طرح کا ڈیزائن کیا جائے جن سے یہ افیکٹو فلٹر لو ہو سکیں اور اسٹوڈنٹ کی لرننگ انہینس ہو سکے. اب مزید پڑھتے ہیں افیکٹو فلٹر ہائپوتھیسس کو. موٹیویشن، سیلف کانفیڈنس، انگزائٹی اور ادر پرسنالٹی ٹریٹس اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور کریشن کلیم یہ کرتے ہیں کہ جو لرنر ہائی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، سیلف کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے، گڈ سیلف امیج ہوتی ہے، یعنی خود کو اچھا لرنر سمجھتے ہیں، اینڈ اے لو لیول آف انگزائٹی اینڈ ایکسٹروورژن، اور دوسروں سے گلنا ملنا پسند کرتے ہیں، وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن اچھے سے کر پائیں کمپیریٹیولی ان اسٹوڈنٹس کے جن کے اندر لو موٹیویشن ہوتی ہے، لو سیلف اسٹیم ہوتا ہے، ہائی انگزائٹی ہوتی ہے اور انٹروورژن یعنی
دوسروں سے دور دور رہنا، وہ ایک یہ تمام تر ایٹریبیوٹس جو ہیں مینٹل بلاک کریٹ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے، اور ان کی سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہ اس ہائپوتھیسس میں بتایا گیا تھا کہ یہ افیکٹو فلٹرس کو کس طرح سے آپ مینیپولیٹ کرتے ہوئے لرننگ کو انہینس کرو گے. نیچرل آرڈر ہائپوتھیسس یہ بتاتا ہے کہ جو فرسٹ لینگویج بھی ہم بچپن میں سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا ایک نیچرل آرڈر ہوتا ہے. According to natural order hypothesis, certain elements of grammar are acquired in a predictable order. یعنی ایک خاص قسم کا predictable order ہے کہ بھئی ہم پہلے جو ہے simple words سیکھتے ہیں، ہم جو ہے nouns سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور فنکشنل ورڈز جو ہیں وہ اینڈ پہ جا کے ہم سیکھتے ہیں. اسی طرح ٹینسز وغیرہ بھی ہم بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے ہم صرف ووکیبلری سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لینگویج ایکوزیشن کا ایک پریڈکٹیبل سائیکل ہے، پریڈکٹیبل کانٹینٹ ہے کہ پہلے آپ یہ سیکھو گے، پھر آپ ناؤن سیکھو گے، پھر آپ وربز سیکھو گے، پروناؤنز آپ بعد میں سیکھو گے. اور سیم ایررز اور ایشوز جو ہیں سیکنڈ لینگویج میں وہ کہتا ہے فیس ہوتے ہیں جو کہ فرسٹ لینگویج ایکوزیشن میں فیس ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ لینگویج آرڈر جو ہے وہ یہ آپ نیٹ سے نکال بھی لیجئے گا. لینگویج ایکوزیشن آرڈر پریڈکٹیبل ہے اور ہم اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے بیٹر لرننگ کروا سکتے ہیں. اب یہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی نیچرل آرڈر کو فالو کیا جائے، یعنی جس آرڈر میں بچپن میں بچہ لینگویج کو سیکھتا ہے اسی آرڈر میں سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو کیوں نہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے ایک اچھا سیلیبس ڈیزائن کیا جائے اور ایک اچھا کانٹینٹ تیار کیا جائے جو کہ اسٹوڈنٹ کی سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن میں بھی. اب یہاں پر ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، سیکنڈ لینگویج کبھی بھی ایکوائر نہیں ہوتی، سیکنڈ لینگویج ہمیشہ لرننگ ہوتی ہے. لیکن کریشن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر ایکوزیشن کے ایلیمنٹ کو یعنی لینگویج لرننگ کو جب تک سٹریس فری نہیں کرو گے، نو ڈاؤٹ کہ یہ فلی سٹریس فری ہو نہیں سکتا، سب کانشیس ہو نہیں سکتا، لیکن ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ یہ ایسا ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اب ہیو اے گریٹ ڈے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل، لائک دس ویڈیو اینڈ شیئر ود یور فیلوز. کیپ واچنگ. اللہ حافظ.